حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک خچر پر سوار، سر پہ امامہ باندھے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو دوران سفر ایک گاؤں سے ان کا گزر ہوتا ہے۔ ایک دیہاتی نے جو آپ کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ضرور خلیفہ ثانی مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ دوڑا ہوا آپ کی طرف آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ان کی طرف لپک رہا ہے تو آپ نے اپنی سواری کو روک لیا، اور جب بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو سلام کے بعد اس نے سوال کیا، کیا آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں خلیفہ ثانی مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، ابن عمر میرا نام ہے۔ آپ نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا تھا، اور آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے والد محترم مجھے یاد آ گئے۔ آپ کے والد محترم میرے دوستوں میں سے تھے، اور ان کے ساتھ میری گفت و شنید ہوا کرتی تھی۔ آج جب آپ کو دیکھا تو ان کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اس خچر سے نیچے اترے، سر سے امامہ اتارا اور بوڑھے آدمی کے سر کے اوپر رکھ دیا، اور خچر بھی اس کے حوالے کر دیا۔ کہا یہ لیں، میرے پاس ابھی یہی دو چیزیں ہیں جو میں بآسانی آپ کو دے سکتا ہوں، اگر اس سے زائد میرے پاس کوئی چیزیں ہوتی تو میں آپ کے حوالے کرتا۔ بوڑھے نے کہا میں اس لیے آپ کے پاس دوڑ کے نہیں آیا تھا کہ میں نے آپ سے کوئی چیز لینی تھی، بلکہ میں آپ کو دیکھ کے مجھے اپنے دوست یاد آ گئے، اس لیے میں آیا کہ آپ سے ملاقات کر لوں۔ آپ نے کہا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کریں۔ دیہاتی نے وہ قبول کیا اور چلا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے آگے چلتے ہیں تو ساتھیوں نے کہا کہ اتنا لمبا سفر ہے اور آپ نے اپنی پگڑی شریف بھی اتار کر ان کے حوالے کر دی ہے، اپنی سواری بھی ان کے حوالے کر دی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، یہ آپ کیسے طے کریں گے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے سفر کی جو ہے مشکلات ان کا بھی اندازہ تھا، اس کے باوجود میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کلمات سنے ہیں کہ جو آدمی اپنے والدین کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کے والدین کی روح کو تسکین پہنچتی ہے، وہ انہیں راحت پہنچتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور والدین کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ میرے پاس یہی دو چیزیں تھیں جو میں سے آسانی سے دے سکتا تھا، اگر اس سے زائد بھی کچھ ہوتا تو میں اس کے حوالے کر دیتا۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ ایک دن ایک شخص نے حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کی وفات کے بعد اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہے تو وہ کون سا عمل کرے جس نیکی سے ان کو راحت پہنچے گی، ان کے دل کو سکون پہنچے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیا کرو۔ انہوں نے اگر کسی زندگی میں کسی کے ساتھ کام کا کوئی وعدہ کیا تھا تو ان کا وعدہ پورا کرو، ان کے اعزاء اقرباء کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے دوستوں کی تعظیم کرو۔ ان کے دوستوں کی تعظیم کرو گے، عزت کرو گے، ان کو عزت دو گے تو تمہارے والدین کو راحت پہنچے گی، اور تمہارے اس عمل سے انہیں خوشی نصیب ہوگی، اور اس سے خوشی نصیب ہوگی، انہیں راحت نصیب ہوگی۔ اور انسان کو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آدمی کو اگر قبر میں راحت نصیب ہو جائے تو یہ اس کے لیے کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔
لہٰذا والدین کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو تاکہ انہیں راحت پہنچے گی، یہ ان کے لیے نیک شگون ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت والدین کی وفات کے بعد والدین کے دوستوں کی تعظیم اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔